نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ دین اسلام وہ عظیم دین ہے کہ جس میں انسانوں کے باہمی حقوق اور معاشرتی آداب کو خاص اہمیت دی گئی ہے، اور ان چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسی لیے جو چیز انسانی حقوق کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے، اور جو چیز معاشرتی آداب کے برخلاف ہے، اس سے دین اسلام نے منع فرمایا اور اس سے بچنے کا تاکید کے ساتھ حکم دیا۔ جیسے کہ انہی اشیاء میں سے ایک چیز بدگمانی ہے، جو کہ انسانی حقوق کی پامالی کا بہت بڑا سبب اور معاشرتی آداب کے انتہائی برخلاف ہے۔ اس سے دین اسلام میں خاص طور پر منع کیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایمان والوں سے، اپنے مومن بندوں سے، کہ فرمایا اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے اللہ نے روکا۔ کیوں؟ کیونکہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ ہو جاتے ہیں، اور اس سے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے۔ گزشتہ کل سے ہفتے والے دن میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ گمان کی اقسام بھی ہیں، اور کب گمان کرنا واجب، کب حرام، کب جائز، یہ سارا میں عرض کر چکا تھا۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت کے ساتھ کہ انسان سوچے، تو فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کے پیچھے نہ پڑ کہ جس کا تجھے علم نہیں۔ اب گمان میں بھی ایسی چیزیں ہیں، اور اللہ نے روک دیا کہ فرمایا جس کا تجھے علم نہیں اس بات کے پیچھے نہ پڑ۔ کیوں؟ فرمایا سن، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ۔ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب تلاش مت کرو، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک میں دیکھیں کہ میرے آقا نے وہ تمام کام سے روک دیا کہ جو انسان کو معاشرتی آداب میں کے برخلاف ہے اور انسانی حقوق کو ضائع کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ میرے آقا نے وہ تمام چیزیں اس حدیث پاک میں بیان کر دیں۔ بدگمانی کے دینی اور دنیاوی نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے 4 عرض کرتا ہوں دینی نقصان، کہ دینی نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ جس کے بارے میں بدگمانی کی، اگر اس کے سامنے اظہار کر دیا کہ میں نے تیرے بارے میں یہ بدگمانی کی، تو فرمایا کہ اس سے اس کے دل آزاری ہو سکتی ہے، اور شرعی اجازت کے بغیر مسلمان کے دل آزاری کرنا یہ حرام ہے۔ نمبر 2 اگر اس کی غیر موجودگی میں دوسرے کے سامنے اپنے بھائی کے بارے میں برے گمان کا اظہار کیا، تو یہ غیبت ہو جائے گی، اور مسلمان کی غیبت کرنا حرام، یہ دوسرا نقصان۔ نمبر 3 بدگمانی کرنے والا محض اپنے گمان پر صبر نہیں کرتا
بلکہ اب اس نے گمان کیا تو پھر وہ اس کے عیب کی تلاش میں لگ جاتا ہے، اور کسی مسلمان کے عیبوں کو تلاش کرنا یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ نمبر 4 کہ بدگمانی کرنے کی وجہ سے بغض اور حسد جیسے خطرناک امراض یہ دل میں خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے 4 بڑے نقصان جو دینی نقصان ہیں۔ دنیاوی نقصان دیکھیں تو 2 میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ نمبر 1، بدگمانی کرنے سے 2 بھائیوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ساس بہو ایک دوسرے کے بارے میں یہ سب سے نازک رشتہ ہوتا ہے۔ معاشرے میں سب سے زیادہ بدگمانیاں جو کرتی ہیں 2 عورتیں ہیں، ایک ساس ہے ایک بہو ہے، تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں سوچتی رہتی ہیں تو یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ شوہر اگر بیوی کے بارے میں بدگمانی کرے یا بیوی شوہر کے بارے میں بدگمان ہو، یقین نہیں ہے لیکن گمان اپنے بنا رہی ہے، تو آپ دیکھیے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر اعتماد ختم، اور بات میں آپس میں لڑائی رہنے لگتی ہے۔ آخر کار کیا ہوتا ہے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اسی طرح بھائی بہن میں اگر بدگمانی پیدا ہو جائے تو بھائی بہن کے درمیان تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، اور یوں ایک ہنستا بستا گھر جو ہے وہ اجڑ کر رہ جاتا ہے۔ یہ دنیاوی نقصان ہے۔ یہ دیکھیے کہ ہمارے قرآن نے کس طرح روکا کہ جہاں سے یہ گھر جو ہے وہ اجڑے نہیں تو اس راستے کو بند کر دیا۔ نمبر 2 دنیاوی نقصان یہ ہے کہ دوسرے کے لیے برے خیالات رکھنے والے افراد پر ایک رپورٹ آئی، امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن میں یہ لوگوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں تجزیہ کیا، انالائسس کیا گیا، تو انہوں نے پھر ایک تحقیقی رپورٹ جاری کی کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ دوسروں کے لیے برے خیالات رکھنے والے افراد پر فالج اور دل کی بیماریوں کا خطرہ یہ بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح جو دوسروں کے لیے مخالف جتنی سوچ رکھیں گے تو یہ ذہنی دباؤ کا شکار، یعنی انسان ہر وقت ٹینشن میں خود بھی رہے گا اور غصے میں رہے گا، اور دل کی بیماریاں اور فالج کا خطرہ جو ہے وہ کہتے ہیں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی رپورٹ میں کہ 86% زیادہ چانسز ہیں کہ اسے فالج ہو جائے گا۔ علمان والحفیظ کہ فالج میں انسان جو ہے بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا نہ ہاتھ کام کرتے ہیں، اور آئے دن ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ اچانک یہ فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہر وقت سوچتے رہنا اور دوسروں کے بارے میں، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا خوبصورت علاج بتایا، وہ علاج کیا ہے سنیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بدگمانی کا علاج یہ بتایا کہ شیطان آدمی کے دل میں بدگمانی ڈالتا ہے۔ اب شیطان نے ڈال دی بدگمانی، تو اب کیا کرے؟ امام غزالی کہتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان کی تصدیق نہ کرے اور اس شیطان کو خوش نہ کرے۔ اب جیسے کہ مثال دی انہوں نے کہ کوئی ہمارے سامنے آیا، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فوراً اس کو شرابی بنانے اور اس پر فتویٰ جاری کرنے سے اچھا ہے کہ انسان، امام غزالی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، اب اس کے بارے میں سوچے کہ شراب کا ایک گھونٹ پی کر اس نے ہو سکتا ہے کلی کر دی ہو، یا کسی نے جبراً اس کو شراب پلا دی ہو، اور اس کا بھی احتمال ہے کہ کسی نے مذاقاً اس کو پلائی ہو اور اس نے کلی کر دی۔ تو جب تک وہ شیطان کی اس بات میں تصدیق نہ کرے اور اس کا احتمال ہے تو پھر بھی دل سے بدگمانی کی تصدیق کر کے شیطان کو خوش نہ کرے، کیونکہ بدگمانی کا جو گناہ ہے وہ جتنا وہ شیطان کو خوش نہیں کرے گا تو بچنے میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر تصدیق نہیں کرے گا تو وہ بدگمانی سے بچ جائے گا۔ تو اس طرح اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ جتنا ہو سکے وہ بچائے، لیکن جتنا وہ شیطان وسوسے ڈالے اس کو خوش نہ کرے، اس کو اچھی چیز پر محمول کرے۔ اور یہ بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان آپ فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر بدگمانی حرام، اور حتی الامکان کہ اس کے قول اور فعل کو صحیح وجہ پر
حمل کرنا یہ واجب ہے، یعنی صحیح چیز پر لے جانا، یعنی اس کو سوچنا کہ یہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے واجب ہے، نہ کہ وہ کسی کے بارے میں، لیکن ہمارا کیونکہ ہماری تربیت نہیں اور ہمارا ماحول میں ایسے اٹھنا بیٹھنا ہے کہ ہمیں اگر پتہ بھی چل جائے کسی کے بارے میں اور صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن ہم اکثریت یہی کرتے ہیں کہ بدگمانی کرتے ہیں۔ قرآن نے اس سے روکا۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں جو دوسرا حکم دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے پوشیدہ حال کی جستجو میں نہ رہو کہ جسے اللہ نے اپنی ستاری سے چھپا دیا ہے، یعنی کسی مسلمان کے عیبوں کو اللہ نے چھپا دیا، اب دوسرا مسلمان اس کو ٹٹول کر دوسروں کے سامنے لا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس آیت سے علماء کہتے ہیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے پوشیدہ عیب کو تلاش کرنا اور اسے بیان کرنا یہ منع ہے۔ یہاں ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ عبرت انگیز حدیث پاک ہے، سنیے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ان لوگوں کے گروہ کہ جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کو ٹٹول کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی، یعنی جو ٹٹول رہا ہے دوسرے کو، تو فرمایا اس کی پوشیدہ چیز کی ٹٹول کرے گا، یعنی اسے ظاہر کر دے گا، اور جسے اللہ ٹٹول کرے گا یعنی عیب ظاہر کر دے گا تو پھر اللہ اس کو رسوا کر دے گا اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر ہو۔ تو اس حدیث پاک میں کتنا بڑا سبق ہے کہ جو دوسروں کو، یعنی جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے کپڑے اتار کر اس کو ننگا کر دینا، اور یہ بالکل آسان لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے عیبوں کو بتاؤں گا لوگوں کو، تو اس چیز سے ہمارا دین منع کرتا ہے کہ جو دوسروں کو یعنی ان کی عزت کو اچھالے گا، اس حدیث پاک میں یہ پیغام مل رہا ہے کہ وہ بھی بچ کے نہیں رہے گا، پھر اللہ اس کے مکان کے اندر ہی اس کو ظاہر کر دے گا، یعنی اس کے اندر جو عیب ہے۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی غیبت کرنا اور ان کے عیب تلاش کرنا یہ منافق کا طریقہ ہے، اور عیب تلاش کرنے کا انجام ذلت اور رسوائی ہے، کیونکہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب تلاش کر رہا ہے یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوگا، اور ممکن ہے کہ وہ عیب ایسا ہو کہ جس کے ظاہر ہونے سے وہ معاشرے میں ذلیل اور خوار ہو جائے۔ لہٰذا عیب تلاش کرنے والوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان کی حرکت کی بنا پر کہیں اللہ اس کے پوشیدہ عیبوں کو ظاہر نہ کر دے کہ پھر جس سے وہ ذلت اور رسوائی سے دوچار ہو جائے۔ دو حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کر کے پھر کل ہم غیبت کا اسی میں جو تیسرا حکم آیا وہ کل سماعت کریں گے۔ آپ سنیے، حدیث پاک میں ہے کہ عیبوں کو چھپانے کے حوالے سے میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھا اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ رکھے گا، یعنی قیامت کے دن بھی اللہ اس کے عیبوں کو چھپا کر رکھے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایسی چیز کو دیکھے جس کو چھپانا چاہیے اور اس نے پردہ ڈال دیا یعنی چھپا دی، یعنی ایسی چیز کو دیکھے کہ جس کو چھپانا چاہیے تو اس بندے نے اس کو پردہ ڈال دیا یعنی چھپا دیا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص ایسا ہے جیسے موعودہ یعنی زمین میں جو دبا دی جانے والی بچی ہے
اس کو گویا کہ اس نے زندہ کر دیا، یہ ایسا شخص ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب کو چھپانے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے اللہ ہمیں اپنے عیبوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اندر عیب ہیں کہ جیسے میرے آقا نے کتنی پیاری خوبصورت ایک اور حدیث پاک میں بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی آنکھ میں اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کو بھول جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک میں غور کریں کہ اپنے بھائی کی آنکھ میں اسے تنکا نظر آ رہا لیکن اپنی آنکھ کو بھول جاتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب تم اپنے ساتھی کے عیب کا ذکر اگر کرنے لگو تو اس وقت پھر اپنے عیبوں کو یاد کرو تو تم اس کے عیبوں کو بیان نہیں کرو گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے اس پیغام پر ہمیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، ہمیں مولا کریم قرآن پاک پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے اندر جتنی خرابیاں برائیاں ہیں یا اللہ ہماری ساری خرابیاں برائیاں دور کر دے، ہمیں زبان کے معاملے میں احتیاط عطا کر دے، قول و فعل میں ایک کر دے، سچ بولنے والا بنا دے، جھوٹ غیبت چغلی مولا کریم ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں، خیر، عزت، نعمت، راحت، سکون اپنا فضل و کرم عطا کر دے، اپنا رحم و کرم ہم سب کو نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنی رضا اپنی محبت عطا فرما، اخلاص، یقین، صبر، شکر عطا کر دے۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں پروردگار عالم درس قرآن کی برکت سے سب کی دلی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔